مصر کی وسیع و عریض سلطنت کو چھوتے ہوئے محلات اور سونے کے تخت پر بیٹھا ایک ایسا شخص جس کی گردن کبھی کسی کے آگے نہیں جھکی تھی۔ اس کے پاس طاقت تھی، فوج تھی، جادوگر تھے اور بے حد غرور تھا۔ اس کے تکبر کا یہ عالم تھا کہ اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لیکن پھر دنیا نے ایک خوفناک منظر دیکھا۔ اسی بادشاہ کی نیند ایک خواب نے اڑا دی۔ وہی بادشاہ ایک ایک بوند پانی کو ترس گیا۔ کبھی پانی خون بن رہا تھا تو کبھی آسمان سے ٹڈی دل کا عذاب نازل ہو رہا تھا۔ کبھی مینڈکوں نے جینا حرام کر دیا تھا تو کبھی جوؤں نے نیندیں اڑا دی۔ اور جب موت اس کے سامنے آئی تو وہ پانی کی ایک بوند کا بھی مقابلہ نہ کر سکا۔ یہ جنگ تھی ایک نہتے نبی موسیٰ علیہ السلام اور وقت کے سب سے بڑے ظالم فرعون کے درمیان۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب مصر کے محلات ایک خوفناک چیخ سے گونج اٹھے۔ یہ چیخ خدائی دعویٰ کرنے والے فرعون کی تھی۔ اس نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا تھا۔ کیا ہوا میرے آقا؟ سب خیریت ہے؟ ایک آگ، ایک خوفناک آگ جو بیت المقدس سے آئی، اس نے میرے تمام محلات کو جلا کر راکھ کر دیا، لیکن بنی اسرائیل کے گھر اس آگ سے محفوظ رہے۔ خوف کے مارے فرعون نے فوراً اپنے نجومیوں اور کاہنوں کو طلب کیا۔ جب خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو انہوں نے وہ خبر سنائی جس نے فرعون کی نیندیں اڑائی۔ انہوں نے کہا، بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی تباہی و بربادی اور آپ کی موت کا سبب بنے گا۔ یہ سنتے ہی فرعون کا تکبر وحشت میں بدل گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں زمین کا خدا ہوں، مجھے کوئی نہیں مار سکتا۔ اس نے ایک ظالمانہ حکم جاری کیا، فرعونی فوج کو شہر میں پھیلا دیا اور کہا، فوراً فوج کو شہر میں پھیلا دو، بنی اسرائیل کے ہر گھر کی تلاشی لو۔ جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً مار دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ مصر کی گلیوں میں ماؤں کی چیخیں تھیں، سپاہیوں کی تلواریں ہزاروں معصوم بچوں کا خون بہا رہی تھیں، صرف اس لیے کہ ایک ظالم بادشاہ اپنی موت سے ڈر رہا تھا۔ اسی قتل عام کے دور میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ موسیٰ کی والدہ خوف سے لرز رہی تھی کہ کہیں فرعون کے جاسوس بچے کے رونے کی آواز نہ سن لیں، لیکن اللہ نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی، اے موسیٰ کی ماں، بالکل مت ڈرنا، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ کا حکم ہوا، اسے دودھ پلاؤ اور جب تمہیں خوف محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا۔ ڈرنا نہ اور نہ غم کرنا، ہم اسے تمہارے پاس واپس لائیں گے۔ ایک ماں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو ایک لکڑی کے تابوت میں بند کر دیا اور موجوں کے حوالے کر دیا، لیکن یہ اللہ کی خفیہ تدبیر تھی۔ لہروں نے اس صندوق کو سیدھا فرعون کے محل کے کنارے پہنچا دیا۔ جب فرعون کے گھر والوں نے صندوق کھولا تو ایک خوبصورت بچہ نظر آیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہ جو ایک نیک دل خاتون تھی، ان کی نظر پڑتے ہی اللہ نے ان کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے محبت ڈال دی۔ فرعون اسے مارنا چاہتا تھا، مگر آسیہ نے کہا، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ جس بچے سے بچنے کے لیے فرعون نے ہزاروں بچے قتل کروائے، اسی بچے کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی گود میں پلوا دیا اور اسی فرعون کے خرچ پر محل میں وقت گزرتا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو وہ طاقتور اور علم و حکمت والے تھے۔ پھر ایک دن بازار میں ان کے ہاتھوں انجانے میں ایک مصری کو مکہ لگا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہجرت کا اشارہ تھا۔ اس موسیٰ کی یہ جرت کہ وہ میرے بندوں کو مارے، اسے فوراً مار دیا جائے۔ موسیٰ کو مصر چھوڑ کر مدین جانا پڑا۔ جہاں انہوں نے کئی سال گمنامی میں گزارے۔ 10 سال بعد جب موسیٰ واپس آ رہے تھے تو کوہ طور پر اندھیرے میں انہیں ایک آگ دکھائی دی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو کائنات کا سب سے بڑا رابطہ قائم ہوا۔ اللہ نے کلام کیا اور انہیں نبوت عطا کی۔ انہیں 2 بڑے معجزے دیے گئے، ایک عصا جو سانپ بن جاتا تھا اور دوسرا چمکتا ہوا ان کا ہاتھ، اور حکم ملا، اے موسیٰ، اب تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے،
جب موسیٰ علیہ السلام دربار میں پہنچے اور حق کا پیغام سنایا تو فرعون نے نشانی مانگی. تو پہلے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہ ایک اژدہا بن گیا. دوسرا پھر انہوں نے اپنا ہاتھ اپنی گریبان سے نکالا اور وہ چمکنے لگا. تو فرعون نے کہکا لگایا. اس نے کہا، اے موسیٰ، کیا تم اپنے جادو کے زور پر اب مجھے ڈرانے آئے ہو؟ فرعون نے اسے جادو سمجھا اور مقابلہ کرنے کے لیے مصر کے سب سے بڑے جادوگروں کو جمع کر لیا. مقابلے کا دن مقرر ہوا اور پورا شہر جمع تھا. ہزاروں جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی جو سانپ بن کر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی. لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا گیا. خوف کا ماحول تھا، مگر تبھی اللہ کا حکم آیا، اے موسیٰ اپنا عصا پھینکو. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا اور جادوگروں کے تمام چھوٹے سانپوں کو نگل گیا. یہ دیکھ کر جادوگر جو فن کو جانتے تھے سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ خدا کی طاقت ہے. وہ سب کے سب وہیں سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے، ہم ایمان لائیں اس رب پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. فرعون کا دربار سناٹے میں آ گیا. اس کی محفل میں اس کی ہی ذلت ہو چکی تھی. اس نے جادوگروں کو سولی پر چڑھانے کی دھمکی دی. مصر کے محلات میں ہلبلی مچ گئے. فرعون کا وقار مجروح ہو چکا تھا. اس نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر ظلم کی انتہا کر دی. بنی اسرائیل پر کام کا بوجھ بڑھا دیا گیا. انہیں کوڑے مارے جاتے اور ذلیل کیا جاتا. اللہ نے فرعون کو سدھرنے کا موقع دیا. پہلے قحط آیا، پھلوں اور کھیتوں میں کمی کر دی گئی تاکہ شاید وہ نرم پڑ جائے. جب وہ نہ مانا تو پھر اللہ نے آسمان اور زمین کے لشکروں کو حکم دیا، آقا، سارا اناج ختم ہو چکا ہے. یہ تو بس موسم کی وجہ سے ہوا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا. قرآن پاک میں سورہ اعراف میں ان 5 خوفناک عذابوں کا ذکر ہے جو یکے بعد دیگرے آئے. سب سے پہلے طوفان آیا، غیر معمولی بارشیں شروع ہو گئیں، پانی بڑھتا گیا یہاں تک کہ ان کے گھر ڈوبنے لگے، چھتیں ٹپکنے لگی اور کھڑی فصلیں برباد ہو گئیں. جب پانی گلے تک آ گیا، موسیٰ علیہ السلام جو رحم دل تھے انہوں نے دعا کی، یا اللہ ہمیں اس سب سے نجات فرما. بارش تھم گئی، سورج نکل آیا، کھیت پھر سے ہرے بھرے ہونے لگے. لیکن جیسے ہی رات ملی، فرعون کا تکبر واپس آ گیا. بنی اسرائیل پر ہرگز رحم نہیں کیا جائے گا، ان پہ کام بڑھا دیا جائے. اس دھوکہ پر اللہ کا لشکر آیا، الجراد یعنی ٹڈیاں آئیں. اچانک آسمان پر کالی آندھی چھا گئی. یہ بادل نہیں تھے، یہ کروڑوں ٹڈیاں تھیں. انہوں نے مصر کے ہر ہرے پتے، ہر پھل اور ہر درخت کو چٹ کر دیا. پھر وہی کہانی دہرائی گئی. وہ دوبارہ گر گڑائے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، عذاب ٹل گیا اور وہ پھر مکر گئے. تیسرا حملہ بہت عجیب اور گھناؤنا تھا، الکمل یعنی جوئیں. اللہ نے ان کے جسموں اور گھروں پر چھوٹی چھوٹی جوئیں اور سرسریاں مسلط کر دی. چوتھا عذاب نفسیاتی طور پر سب سے زیادہ خوفناک تھا. اچانک دریا سے مینڈکوں کا سیلاب نکل آیا. ہر جگہ مینڈک، تکیے کے نیچے مینڈک، جوتا پہنو تو اس میں مینڈک. پوری سلطنت بدبو اور شور سے بھر گئی. بند کرو یہ گندی آواز، میرا دماغ پھٹ جائے گا. جب یہ عذاب ہٹا تو دریائے نیل جسے وہ دیوتا سمجھتے تھے اور جس پر فرعون کو ناز تھا، اللہ نے اسے خون بنا دیا. یہ منظر دل ہلا دینے والا تھا. جب کوئی فرعونی پانی پینے کے لیے برتن بھرتا تو وہ تازہ سرخ خون ہوتا، لیکن جب کوئی بنی اسرائیلی اسی دریا سے پانی لیتا تو وہ صاف شفاف پانی ہوتا. پیاس سے ان کے گلے کانٹوں کی طرح چبھنے لگے. وہ پانی کی بوند بوند کو ترس گئے. جب خون کا عذاب ٹلا تو فرعون نے آخری بار موسیٰ علیہ السلام کو دھوکہ دیا. اس نے کہا، اے موسیٰ، تم صرف ایک جادوگر ہو. یہ عذاب نہیں ہے، یہ صرف نظر کا دھوکہ ہے. میں تمہاری کسی بات میں نہیں آؤں گا. اب پانی سر سے گزر چکا تھا، مہلت کا وقت ختم ہو چکا تھا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ، فرعون اپنی ساری حدیں پار کر چکا ہے، اب اسے ہم دیکھ لیں گے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اب میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ. یہ ہجرت کی رات تھی. لاکھوں بنی اسرائیل اپنے جانور اور سامان لے کر خاموشی سے مصر سے نکلنے لگے. جیسے ہی یہ خبر ملی کہ بنی اسرائیل نکل گئے ہیں، فرعون غصے سے بھڑک اٹھا. اس نے اپنے تمام شہروں میں اپنے لوگ بھیجے اور ایک عظیم لشکر تیار کیا. ہزاروں گھوڑے تلواریں لے کر وہ موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکل گئے. صبح کی روشنی پھوٹ رہی تھی جب بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہنچے. سامنے ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر تھا، پیچھے اٹھتی ہوئی دھول میں فرعون کا لشکر. بنی اسرائیل چیخ اٹھے، اے موسیٰ، یہ تم ہمیں کہاں لے آئے ہو؟
हमारे पीछे फिरौन है, आगे पानी है, हम कहाँ जाएं? अल्लाह का हुक्म आया, ऐ मूसा अपना आसा समंदर में मारो। समंदर बड़े पहाड़ों की तरह दोनों अतराफ खड़ा हो गया, बीच में से खुश्क रास्ता निकल आया। बनी इसराइल जो अभी मौत के खौफ से कांप रहे थे, तेजी से इसी रास्ते पर चल पड़े। दूसरी तरफ फिरौन अपने लश्कर के साथ किनारे पर पहुंचा। उसने समंदर को फटा हुआ देखा तो फिरौन और उसकी पूरी फौज समंदर के पेट में उतर गए। चलते रहो, हम नहीं रुकेंगे, हम भी ये समंदर पार करेंगे। जब बनी इसराइल का आखिरी फर्द दूसरे किनारे पर पहुंच गया और फिरौन का पूरा लश्कर बीच समंदर में था, तो अल्लाह का हुक्म आ गया, समंदर मिल जा। पानी के वो पहाड़ जो रुके हुए थे अचानक गिर पड़े। लाखों टन पानी फिरौन और उसके लश्कर पर टूट पड़ा। चीखों पुकार की आवाजें लहरों के शोर में दब गई। फिरौन का लश्कर पानी में तिनकों की तरह बहने लगा। जब फिरौन ने देखा कि मौत सामने खड़ी है और कोई बचाने वाला नहीं, तो उसका गरूर खाक में मिल गया। डूबते हुए पानी में थपेड़े खाते हुए उसने पुकारा, मैं ईमान लाया। या अल्लाह, मुझे बचा ले, मैं ईमान लाता हूँ मूसा और हारून के रब पर। इतने में अल्लाह की तरफ से जवाब आया, अब ईमान लाता है, हालांकि इससे पहले तू नाफरमानी करता रहा और फसाद फैलाता रहा। तौबा का दरवाजा बंद हो चुका था। अल्लाह ने फरमाया, आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद आने वालों के लिए निशाने इब्रत बने। लहरों ने फिरौन की लाश को उछाल कर किनारे पर फेंक दिया। वही फिरौन जो खुद को खुदा कहता था, आज रेत पर बेजान पड़ा था। बनी इसराइल ने अपनी आंखों से अपने सबसे बड़े दुश्मन का अंजाम देखा। अल्लाह ने सदियों की गुलामी खत्म कर दी और कमजोरों को जमीन का वारिस बना दिया। वेल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं आप कमेंट भी कर सकते हैं।